سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو، اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، گھر والوں نے پوچھا، کون؟ آپ نے کہا، جلیبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیبیب باہر کھڑے تھے، پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے، ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام کا اعلان بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہ، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، مشورہ کس نے دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول اس رشتہ داری پر راضی ہے تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دے، یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے میری شادی کر دے، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم ہمیں قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ گھر مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی۔ اس مبارک جوڑی کی راحت، نماز اور دل کا اطمینان تب تھی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھی ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا،
میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھی، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی۔ رؤوف رحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کو دونوں بازوؤں کا سہارا میسر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے انہیں قدم میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔